نحمده ونستعينه ونستغفره آواز کھول دے تھوڑی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نبر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے اور تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیزان گرامی، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی بھی کام کیا جائے، عقل مند انسان بے مقصد کام نہیں کرتا. آپ کے سامنے جو کچھ بھی مثلا مسجد میں داخل ہوئے، پنکھا لگا، اس کا بھی کوئی مقصد ہے. یہ اسپیکر آپ کے سامنے لگا ہے، اس کا بھی ایک مقصد. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کو سمجھنا اور اس کے مطابق پھر وہ جو چیز ہے اسے استعمال کرنا، یہ عقل مند لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تو یہ زندگی کا بھی کوئی مقصد ہو. اللہ نے ہمیں تو نہیں اتنی بڑی مخلوقات، اتنی بڑی کائنات کو سجا دیا، طرح طرح کے یہاں پہ درخت پیدا کیے اور عجیب قسم کی مخلوقات کو اللہ نے رکھا، اور پورا نظام اللہ نے بنایا. یہ کیوں بنا دیا؟ اس کا کوئی مقصد ہے. تو ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس مقصد کو میں پورا کتنا کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت تو کوئی چیز بیکار نہیں بنا سکتا. عام بندہ کوئی چیز بنائے، اس کی عقل کم ہو سکتی ہے، اس کا تجربہ کم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ باریک بین ہے، جو بہت بڑا خالق اور مالک ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ بیکار چیزوں کو پیدا کر دے. تو اس نے اتنی بڑی زندگی بنا دی ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم زندگی کی دوڑ میں زیادہ سے زیادہ آگے نکل جائیں، مال و دولت جمع کریں، کاروبار کو چمکا لیں، اپنا معیار زندگی بہتر کر لیں، اپنے اہل و عیال کے لیے روپیہ پیسہ اکٹھا کر لیں؟ کیا ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے؟ روٹی کمانا اور روٹی کھانا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، شادیاں کرنا اور دیگر معاملات، کیا زندگی کا یہ مقصد ہے؟ کوئی تو مقصد ہوگا. کیا اللہ نے اسی لیے پیدا کیا؟ صبح سے نکلو، شام کے اندھیروں سناٹوں تک محنت کرو، مزدوری کرو، پیسہ اکٹھا کر کے گھر میں گھر والوں کو دو، خود بھی اس میں
اپنا گزر بسر کرو، بس یہی مقصد ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے زندگی اجنبی بنتی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم زندگی نہیں گزار رہے، زندگی ہمیں گزار رہی ہے، زندگی ہمیں بسر کر رہی ہے۔ چونکہ ہم نے مقصد نہیں سمجھا تو ایسا تو ہو نہیں۔ تو اپنی زندگی کا مقصد سمجھیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک سبب ہے، خاص وجہ ہے اس کی، اور وہ کیا ہے؟ تاکہ ہم آزمائیں لوگوں کو، عمل کون اچھا کرتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد تخلیق انسان اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرما دیا کہ ہم نے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب عبادت کیا ہے؟ سمجھ آ گیا ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عبادت کی ایک محدود تعریف ہے، ہم نے اس کو محدود پیمانہ ایک مقرر کر دیا، بس اسی کے اندر رہ کے ہم سمجھتے بس عبادت یہی ہے۔ عبادت کی ایک جامع تعریف ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا تاکہ رب راضی ہو جائے، یہ عبادت ہوتی ہے۔ یہ جامع تعریف ہے، اور یہ بہت جامع تعریف ہے۔ ظاہری کوئی کام ہو یا باطنی قسم کے کوئی کام ہو، وہ اس لیے کرنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ کام اس کی عبادت ہے۔ کسی کام سے انسان رک جاتا ہے، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، وہ کام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ جامع تعریف ہے۔ تو اگر اس تعریف کو دیکھا جائے تو پھر صرف نماز، روزہ، حج، یہ زکوٰۃ یہ عبادت نہیں ہے، پھر تو انسان ایک بڑی کھلی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے، اور ان عبادات کے ساتھ اور بھی چیزیں عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ان چیزوں کو بھی سمجھیے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھی سمجھیے، اور دیکھیے ہم عبادت کیسی کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، یہ اپنی جگہ وہ چلتے پھرتے رب کو یاد کرتا ہے، یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ اپنے گھر سے نکلتا ہے رزق حلال تلاش کرنے کے لیے، یہ بھی انسان کی عبادت بن جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے نماز کا سجدہ کوئی نہیں دیا، آپ گھر سے نکلے ہیں صبح کے وقت اور شام تک کام کیا ہے، اس کام کرنے کے بدلے کچھ پیسہ کمایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی عبادت بنا دیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ رزق کماؤ، اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ۔ جب اس حکم کو پورا کرتے ہوئے آپ رزق کمائیں گے، آپ کا رزق بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ رب نے حکم دیا نا کہ رزق حاصل کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعے کی اذان ہو فرمایا جلدی سے نماز کی طرف آ جاؤ، لپکو نماز کی طرف، نماز پڑھ لو، فَاسْعُوا، نماز پڑھنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حکم ہے اللہ کا، رزق تلاش کرو۔ یہ رزق تلاش کرنا، تمہارا دکان کھولنا، تمہارا مزدوری کرنا، تمہارا کاروبار کرنا، تمہارا جو ہے وہ خرید و فروخت کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، اللہ اس کو بھی عبادت بنا دے گا۔ تو عبادت کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ انسان اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے نیند پوری کرتا ہے، سو جاتا ہے، کچھ نہیں کر رہا، یہ جاگ نہیں رہا، یہ سو رہا ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے نیند کی آغوش میں چلا گیا ہے۔ اگر اس کا سکون حاصل کرنا اس لیے ہے میں سوتا اس لیے ہوں کہ میں چست ہو جاؤں، میں اٹھ کے اللہ کی عبادت صحیح طور سے کر سکوں، تو یہ سونا بھی اللہ عبادت بنا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اتی فراشہ وهو ينوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبته عیناہ حتی اصبح۔ ایک شخص اپنے بستر پہ جاتا ہے سونے کے لیے،
اب اس کی نیت کیا ہے؟ میں ذرا آرام کر لیتا ہوں، سو جاتا ہوں، میں دوبارہ رات کو اٹھوں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز ادا کروں گا۔ فغلبتہ عینا، نیند غالب آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، سویا رہا حتیٰ اصبح، صبح ہو گئی، نیند غالب آ گئی، لیکن نیت کیا تھی کہ میں سونے کے بعد جب اٹھوں گا اللہ کی عبادت کروں گا۔ فرمایا اس کا سونا کتب لہ ما نوا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھتا ہے جو اس نے نیت کی ہے، وہ نہیں لکھتا جو اس نے کام کیا ہے۔ کام تو بیچارہ کر ہی نہیں سکا، نیت کیا کی تھی؟ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا، قیام اللیل کروں گا، تہجد پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکا، لیکن نیت تھی نا، اللہ نے نیت کے بدلے وہ تہجد کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس کی نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ بنا دی جاتی ہے۔ جب بستر پہ سو رہا ہے اللہ اس کو سونے کا بھی اجر عطا فرما رہا، یہ بھی عبادت ہے میرے بھائی۔ عبادت کی یہ ساری قسمیں اور عبادت کی یہ سارے معاملات، ان کو سمجھیے اور اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یا اپنی زندگی کو بے مقصد بنا کے گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے، پیاس کو بجھانے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، اللہ اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس انسان اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ وفی بضع احدکم صدقہ، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، کیا اس کے لیے بھی اجر ہے، اسے بھی ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں، جب بندہ ناجائز طریقے سے یہ کام کرے اسے گناہ نہیں ملے گا؟ جی ملے گا۔ جب ناجائز طریقے سے گناہ ملے گا، یہ حلال طریقے سے وہی کام کرے تو اللہ اس کو عبادت بنا دیتا ہے۔ حلال طریقے سے انسان اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے، اللہ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا۔ انسان لین دین کرتا ہے، لوگوں سے معاملات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، غش نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، کم تولتا نہیں ہے، جھوٹ بولتا نہیں ہے، کسی قسم کا لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا دھوکہ نہیں کرتا کہ دوسرے کو ڈنڈی نہیں مارتا۔ اللہ اس کی خرید و فروخت، اس کا خیانت سے بچنا، اللہ اس کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ایک بڑا اچھا ریلیشن قائم کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتا ہے، مسلمان سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان کی تو ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ کسی بندے کو خوش ہو کے سلام کر دیں، خندہ پیشانی سے مل لے، پیار سے محبت سے پیش آ جائیں، اللہ اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک تمہید آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کو بڑا وسیع کیا ہے، اور سمجھ ہمیں کیا آئی کہ بندگی کرنا، اللہ کی بندگی ہی اصل عبادت ہوتی ہے۔ اور جتنے انبیاء اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے ہیں، تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ بندگی اللہ رب العزت کی کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اور یہ بندگی جو ہے یہ ایسا وصف ہے، یہ ایسا عظیم وصف ہے، اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے بیان کیا کہ میرے بڑے بڑے لوگ، میرے بڑے قریبی لوگ جو تھے وہ میری بندگی کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العزت کی ان یکون عبدا للہ، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ اچھا، ہمیں سمجھ کے آئی کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا۔ وہ بندگی کسی بھی طریقے سے آپ کرتے ہیں، آپ عبادت کے اندر ہیں۔ اس کا ایک وسیع مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، بندگی یا تو اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے یا شیطان کی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہے میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کی حدود کو پامال بھی کر رہا ہے،
اللہ کی بندگی ہوتی ہے یا شیطان کی ہوتی ہے؟ ہاں کبھی ایسے ہو جاتا ہے بندہ رب کی بندگی بھی کر رہا ہے ساتھ شیطان کی بھی کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، لوگو شیطان کی بندگی نہ کرنا، میری بندگی کرنا، میرے رستے کو اختیار کرنا، میری عبادت کرنا، شیطان کی بندگی۔ اچھا شیطان کی بندگی کیسے ہوتی ہے؟ شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے اور یہ بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے، یہ انسان کو اپنی بندگی کرواتا ہے، یہ گناہوں کو خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، یہ نافرمانیوں کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں شاید یہ بھی اچھا کام ہے، وہ کرتے جاتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے یہ بندہ میری بندگی کر رہا ہے، جبکہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا، ہم نے رب کی بندگی کرنی ہے۔ شیطان کی بندگی کبھی تو وہ لوگوں کو اللہ سے دور ہٹا دے گا، انہیں شرک پہ لگا دے گا اور واضح شرک کروائے گا، درباروں پہ لے جائے گا، ادھر آؤ یہاں سے تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، مزاروں پہ لے جائے گا، ادھر آؤ ان خانقاہوں پہ جاؤ، ان گدی نشینوں کے پاس جاؤ، یہ تمہاری حاجتیں پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان ان کے پیچھے جاتا شرکیہ اعمال کر لیتا ہے، اور یہ شرکیہ اعمال کیا ہے؟ شیطان کی بندگی ہے، رب کی بندگی سے دور ہو گیا۔ اور شیطان وہ لوگوں کو کبھی یہ بھی کرواتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ثابت ہوتے ہیں ان سے دور کروا کے کہتا اپنی طرف سے بدعات ایجاد کر لو، یہ بڑی سننے والی بات ہے، سنتوں کو ترک کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کار خیر کے کام کرو، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، اچھے کاموں کے نام پہ وہ بدعات کے پیچھے لگا دیتا ہے، حالانکہ یہ بدعت ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اور وہ ہو کیا رہا ہے؟ شیطان کی بندگی۔ میں جو آپ کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، رب کی بندگی کیجیے اور سمجھیے اللہ کا مقصد ہمیں بنانے کا ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہم کہیں بدعات کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے۔ اور کبھی شیطان کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو حلال اور جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی بجائے ناجائز طریقوں کی طرف لگا دے گا، بندہ حرام مال کما رہا ہے اور اپنی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، یہ سارے معاملات شیطان کروا کے اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے۔ تو اپنا جائزہ لیجئے، کہیں آپ شیطان کے بندے تو نہیں ہیں؟ وہ انسان کو ایسا ورغلاتا ہے، وہ کہتا ہے مال دولت یہی سب کچھ ہے، یہ حرام سے آتا ہے تو آنے دو، سودی لین دین ہو رہا ہے تو ہونے دو، کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ بول کے بھی سودا بیچو، کم تول کے بھی بیچو، پیسے ہی چاہیے نا۔ ہو کیا رہا ہے؟ شیطان کی بندگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سمجھتا پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہ پیسے کا غلام بن گیا، وہ جیسے بھی آئے اس نے حاصل کرنا ہے، یعنی پیسے کا بندہ بن گیا، جہاں سے بھی آئے، حرام سے آئے، جیسے مرضی آئے، بس حاصل کرنا ہے۔ شیطان نے لگا دیا، فرمایا یہ عبد الدینار ہے، اگر دیا جائے تو راضی ہو جاتا، اگر پیسہ نہ ملے تو پھر یہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ شکوے شکایتیں کرتا ہے۔ فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ شیطان کی بندگی ایک طرف ہے، ایک طرف رحمان کی۔ اب خود سے دیکھیے، اپنی حالت کا جائزہ لیجئے، ہم کس کے فرما بردار ہیں؟ ہم کہیں شیطان کی بندگی کو تو نہیں کر رہے، ہم کہیں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پجاری تو نہیں بن گئے، ہم کہیں اللہ کے مسجدوں کو چھوڑ کے، اللہ کا سجدہ چھوڑ کے کسی اور در کی خاک کو چھاننے والے تو نہیں بنے، کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ فرائض کے اندر غفلت ہے اور میرے دنیاوی معاملہ سارے اچھے ہیں لیکن میرا رب سے معاملہ اچھا نہیں ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو یقیناً آپ شیطان کے بندے ہیں، آپ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کی کچھ صفات کو بیان کیا، جو میرے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، وہ پہچانے کیسے جاتے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو اس ایکس رے سے گزاریے گا، میں ایسا ہوں کہ نہیں؟ اگر تو آپ ایسے ہیں تو یہ رب بیان کر رہا ہے یہ لوگ کون ہیں جو میرے بندے ہیں، اور قرآن کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں،
وعباد الرحمن، اللہ اکبر، یہ رحمان کے بندے ہیں، ان کی علامت کیا ہوتی ہے، ان کی نشانی کیا ہوتی ہے، اللہ والوں کی علامت کیا ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہاں پہ عرض کیا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ولی بننا کتنی بڑی بات ہے، مطلب ہے تو بڑی بات، لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی خلائی مخلوق ہی ولی بن سکتا ہے، یا پتہ نہیں وہ کوئی جدی پشتی ولیوں کی نسل میں سے ہو تو وہ ولی بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کافر کے بیٹے کو بھی اللہ ولی بنا دے، ممکن ہے۔ تو ولی بننے کے لیے رب کی بندگی کرنی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے، ولی بن جاتا ہے انسان۔ یہ سنیں، اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، اور کتنا بڑا فخر ہے انسان کے لیے، اللہ کہتا ہے میرے بندے، رحمان کے بندے۔ آپ یہ باتیں سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ رحمان کے بندے ہو یا کس کے بندے ہو۔ فرمائے وعباد الرحمن، اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جب زمین پہ چلتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے، وہ عجز و انکساری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے جھکنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے لیے جھکنے والے، عجز و انکساری اختیار کرنے والے، یہ اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان سے الجھنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، ان کو الجھانا چاہتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلام، سلام کہہ کے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، ان سے الجھنا شروع نہیں کر دیتے، لا یعنی باتوں میں جن کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کے پیچھے نہیں بھاگتے، السلام علیکم کہہ کے خود کنارہ کش ہو جاتے۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہوتی ہے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ والوں کی علامت یہ ہوتی ہے وہ راتوں کو رب کے سامنے کھڑے ہوتے، قیام کرتے، کبھی اللہ کے سامنے سجدے کیا کرتے۔ یہ اللہ والوں کی علامت، یہ اللہ کے اولیاء کی علامت ہے، یہ بندگی رب کی کرنے والوں کی علامت ہے۔ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ عذاب جہنم کو ہم سے دور فرما دے، وہ بڑا سخت عذاب ہے، وہ بڑا سخت اور وہ ٹلنے والا عذاب نہیں، اللہ ہم سے اس کو دور فرما دے۔ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ کبھی خرچ کرتے ہیں نا، کنجوسی نہیں کرتے، یہ اللہ والوں کی علامت ہے میرے بھائیو، وہ کنجوسی نہیں کرتے، وہ اللہ کے لیے بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور پھر اتنا زیادہ خرچ نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرنا ہو تو بے دریغ کرتے ہیں، اپنے معاملات میں کرنا ہو تو میانہ روی اعتدال کے ساتھ، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، جو چیز ضرورت کی نہیں ہے وہ بھی لا کے رکھ لیں، ایسے نہیں ہے، وہ بڑے میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن فضول خرچی نہیں کرتے، یہ اللہ والوں کی علامت ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں، اللہ کو پکارا کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کے در پہ جھکتے نہیں ہیں، کسی اور کے لیے اپنی پیشانی کو ٹھکاتے نہیں ہیں، کسی اور سے منتیں سماجتے نہیں کرتے، کسی اور کے لیے چڑھاوا نہیں چڑھاتے، کسی اور کی کوئی بھی عبادت کی قسم ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں رکھتے، وہ صرف رب کے بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی ہی عبادت کرتے، اسی کو ہی پکارتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ ناجائز نہ حق کسی جان کو ضائع نہیں کرتے، کسی کا قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، بدکاری کے قریب تک نہیں جاتے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ جو 3 گناہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ کسی کو قتل کرنا یا پھر زنا بدکاری، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، فرمایا وہ لوگ جو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ ان کے سزا کو، ان کے عذاب کو دگنا کر دے گا۔ لیکن اللہ کی رحمتیں دیکھیں کیسے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا،
جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس نے گناہ کر لیے، وہ پشیمان ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، شرمندگی کا اظہار کر لیتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں خطا کار، میں سیاہ کار، میں نے گناہ کر لیے، پھر وہ پشیمان ہو کے توبہ کر لیتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، عمل صالح کر لیتا ہے، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اگلی صفات کو بیان فرمایا، والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ کبھی بھی جھوٹ میں گواہ نہیں بنتے، یہ اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے، یہ رب کی بندگی کرنے والوں کی علامت ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو کام کے قریب سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ اس میں پڑھتے نہیں ہیں، اس میں الجھتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے، جب ان کو درس دیا جائے، جب ان کو کوئی اللہ کی بات سنائی جائے، ایسے نہیں ہے کہ یہ اندھے اور گنگے ہو کے گزر جاتے ہیں، یہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، یہ اس سے نصیحت میں کرتے ہیں، یہ اس سے اثر قبول کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان کو نیند آ رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ اندھے ہو کے پتہ نہیں کیا میرے سامنے ہے، کوئی شعور ہی نہیں ہے، یہ پورے شعور کے ساتھ اللہ کی کلام کو سنتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے ہیں اور ان کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری بیویاں، ہماری اولادیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ فرمایا یہ لوگ پتہ کون ہیں، اولئک یجزون الغرفہ، اللہ نے ان کے لیے کتنا کچھ رکھا ہے، وہ کیا ہے، ایسے بالا خانے ہیں جہاں ان کو پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما دے، اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اللہ کی بندگی کے، عبادت کے چند اصول ہیں، مختصر بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں میں رب کا بندہ بن جاؤں، میں اسی کی بندگی کرنے والا بنوں، تو یہ اصول ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق بندگی کرنا بہت لازمی ہے۔ سب سے پہلے اخلاص، اگر خلوص نہیں ہے، آپ جتنا مرضی اچھا عمل کر لیں، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت پہ دار و مدار رکھ، جو آپ کی نیت ہے اس کا، پیچھے میں نے حدیث بیان کی، بندہ سو جاتا ہے، نیت کیا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے قیام کروں گا، اس کا سونا بھی اللہ رب العزت عبادت بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عبادت صرف اللہ کے لیے، ہم خود کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کتنی ناانصافی ہے، 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کئی دفعہ ہم یہ الفاظ بولتے ہیں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں، میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں، لیکن یہی بندہ نماز پڑھتا ہے، کسی اور کے سامنے نظر و نیاز بھی دیتا ہے۔ میں 2-4 دن پہلے کہیں درس دینے گیا ہوا تھا، نماز کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، ہم نے وہاں دیکھا، میں نام نہیں لوں گا، ایک قبر تھی اور قبر کے پاس ہی مسجد بنی ہوئی ہے، لوگ نماز پڑھ کے آئے ہیں، نماز میں کیا کیا آئے ہیں، اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتے، نظر و نیاز ہے تو تیرے لیے ہے۔ لیکن آپ جانتے، آپ حیران ہوں گے کہ وہیں سے لوگ فارغ ہوئے اور وہ قبر والے کے پاس کھڑے ہو کے اپنے آپ کو جھکا کے وہاں بھی دعا شروع کر دی ہے۔ کتنی ناانصافی ہے رب کے ساتھ، تم نے رب کو سمجھا ہی نہیں، یہ کیسی دوگلی پالیسی ہے کہ ادھر اللہ کے لیے یہ بول کے آئے ہو، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جا کے جھکاؤ کسی اور کی طرف، دروازہ کھول دو، یہ بابا کی جی کی قبر پہ جا کے میں نے فلاں نظر نیاز بھی دینی ہے، فلاں چڑھاوا بھی چڑھانا ہے، پھر کیسی بندگی ہوئی اللہ کی، یہ تو کسی اور کا بندہ بن گیا، یہ تو کسی اور کی بندگی کرنے والا ہے۔ تو عبادت کی کوئی بھی قسم ہے، نظر و نیاز ہے، جتنے بھی اختیارات ہیں نفع کے نقصان کے، ان کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی پریشانی نہیں لیتے اللہ کے بندے کہ فلاں کے دربار پہ میں نے سلام نہ کیا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ تو رب کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ اور اللہ پہ ہی توکل کرتا ہے۔ اور دوسری بات،
وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا، یہ بندگی کا اصول ہے، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ اور رمضان ہے، رمضان میں اس بات کو سمجھ کے جائیے گا کہ ہم وہ کام کریں جو رسول نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا ہمارے دین کے اندر جو نیا کام ہے اور وہ ایسا کام ہے اس پر ہماری مہر نہیں لگی ہوئی، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کتنے کام ایسے ہیں، میں مثالیں دوں تو بات ختم ہی نہ ہو، اتنی مثالیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم رب کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ نماز میں رب کو کہہ کے آئے ہم تیری بندگی کرتے، بعد میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم نہیں دیا وہ عمل کر رہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال، غصہ نہ کیجیے گا، اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنا کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، یہ بندگی رب کی نہیں ہے۔ اس کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ یہ کام ہی وہ کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، میں ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں، اور بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں بہت سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کے دعا کرنا، اگر آپ ایسے کرتے ہیں، حالانکہ دعا عبادت ہے لیکن یہ بندگی نہیں ہے، کیونکہ کسی صحابی سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں۔ آپ کسی کو ایسے کو وسیلہ بنائیں جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے یا وہ آپ کے سامنے موجود نہیں۔ یہ ایک موٹی سی مثال ہے۔ تو یہ شیطان کی بندگی ہے کہ وہ شیطان نے ہمیں مزین کر کے کچھ ایسے اعمال بتا دیے، اچھا کام ہی تو ہے، کو غلط کر رہے ہیں، اور بھائی کو غلط کر رہے ہیں، کھانا ہی کھلاتے ہیں نا مرنے والے کے بعد، 7 دن کے بعد کھانا کھلاتے ہیں، کو غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ مسئلہ تو یہ ہے، لڑائی تو کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات یہ ہے، میں کسی مسلک کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں سب کو یہ کہنا چاہتا، آپ جو بھی مسلک رکھیں، آپ صرف دلیل کے محتاج ہیں۔ آپ نے میرے رسول نے کیا، اگر مہر ہے تو میں بھی کروں گا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے تو میں ضرور کروں گا، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میں نہیں کر سکتا۔ ہمیں الجھا دیا گیا ہے، ہمیں پریشان کر دیا گیا ہے، اور لوگوں نے اپنے پیٹ کے مسائل کو آگے رکھتے ہوئے لوگوں کو شیطان کی بندگی پہ لگا دیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بندگی کے اندر یہ چیز بھی لازمی ہے، مقدار کی اللہ کو حاجت نہیں ہوتی، اللہ دیکھتا حسن کتنا ہے۔ یہ ہم نے ایک پورا موضوع آپ کے سامنے رکھا تھا، مقدار نہیں معیار۔ اللہ معیار چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری رکھتے وہ اتنی زیادہ ہو، آپ 50 رکھتے پڑھیں اور اس میں خلوص نہ ہو، بس مقدار پہ دھیان ہو، اللہ اکبر کیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر اللہ اکبر، اور قرآن ایسا پڑھا کہ سمجھ ہی نہ آئے، یا لمون تالمون کی سمجھ آئے اور یوں دھجیاں اڑا دے قرآن مجید کی، اور آپ کہہ نہیں میں نے رکھتے زیادہ پڑھی ہیں، اور ایک بندہ خوبصورت کر کے 2 رکھتے پڑھ لے، اللہ کی قسم رب کو یہ 2 رکھتے زیادہ محبوب ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ معیار دیکھتا ہے، وہ مقدار نہیں دیکھتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا تم عمل کتنے زیادہ کرتے ہو، وہ دیکھتا ہے تم عمل خوبصورت کتنا کرتے ہو۔ تم تھوڑا کرو اطمینان سے کر لو، تم نماز تھوڑی پڑھ لو اطمینان سے پڑھ لو، تم عشاء کی رکھتے صرف 6-7 پڑھ لو اطمینان سے پڑھ لو، 17 پوری نہ کرو، تمہاری 6-7 اللہ کو 17 سے زیادہ پسند ہو، حالانکہ 17 تو ثابت نہیں ہے۔ میں اختلافات کی بات نہیں کرنا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں حسن پیدا کریں اپنی عبادت میں، حسن چاہتا ہے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ اللہ کی عبادت کیسے ہو، آپ نے فرمایا ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہو تو حسن نہیں آئے گا۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنی کیفیت تو پیدا کرو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری عبادت کو جانتا ہے۔ تو خشیت، تعظیم یہ عبادت کے اندر لازمی ہے، اور لازمی ہے کہ آپ کی کیفیت اچھی ہو۔ مثلا جنازہ ہے، اب جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ ہے نہیں ہے، آپ کہیں بھائی میں رکوع بھی کروں گا میں سجدہ بھی کروں گا، میں نے مقدار بڑھا دی ہے، کیا اللہ کے ہاں یہ قبول ہوگا؟ آپ کہیں جمعے کی 2 رکعتوں کی بجائے میں 4 بڑھا دیتا ہوں، اللہ قبول کرے گا؟ آپ جانور ذبح کر دیں قربانی کے لیے، بکرا سستا ہوتا ہے، آپ کہیں میں کوئی ہرن لے کے آتا ہوں، اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے،
وہ جنگلوں کے کھانے کھانے والا ہے، میں اسے ذبح کروں گا، میں 2 لاکھ کا لے کے آیا ہوں، اللہ قبول کرے گا؟ اللہ چاہتا مقدار، جو اللہ کو مطلوب ہے وہ اللہ چاہتا ہے، جو مطلوب ہے وہ کرتے رہیں۔ اللہ تو جانتا حسن پیدا کرو، اپنی عبادت میں حسن پیدا کیجئے، اور اللہ کی خشیت ہو تو اللہ کے ہاں وہ عمل بڑا اچھا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اکثر عملا احسن عملا، اچھا عمل کون کرتا ہے؟ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل کو یہ عبادت اور یہ دعا سکھلائی تھی نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے والا، اپنی عبادت کرنے والا اور عبادت میں حسن پیدا کرنے والا بنا دے۔ اور میرے بھائیوں، آخری بات جو اصول ہے عبادت کا وہ یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی عمل کرے، وہ صرف اللہ کی منشا کے مطابق کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ تو وہ عمل کر لے اور جب اس پہ دوسری کیفیت ہو تو عمل کو بھول جائے۔ جہاں بھی ہے وہ رب کو بھولے نہیں۔ ایک کیفیت میں تو یہ اللہ مسجد میں آ گیا تو اللہ کو یاد رکھتا ہے، دکان پہ جا کے رب کو بھول جاتا ہے، کاروبار پہ جا کے رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھی بندگی، میں نے پہلے عرض کیا، جھوٹ نہ بولنا بھی بندگی ہے، اچھے طریقے سے خیانت نہ کرنا، امانت داری سے سودا بیچنا بھی بندگی ہے۔ مسجد میں آیا تو بندگی ہے، باہر گیا تو ختم، اور یہاں پہ ہے تو کہتا ہے بس جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اللہ کی عبادت باہر جا کے ختم۔ یا پھر اگر اس کے حالات اچھے ہیں تو یہ نمازیں بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، حالات تھوڑے سے خراب ہوئے یہ بندگی سے منہ پھیر لے گا۔ اب کیا نماز پڑھنی ہے یار، میرے تو حالات ہی صحیح۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ ایک کنارے میں رہ کے عبادت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو بڑا مطمئن رہتا ہے، اگر کوئی برائی آ جاتی ہے، پریشانی اور آزمائش آ جاتی ہے تو یہ فوراً اللہ کی طرف سے منہ موڑنے والا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت کے اب ثمرات کیا ہیں اس پہ ہم پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ تو عبادت کی یہ ساری چیزوں کو سمجھیے، اللہ نے مقصد کیا رکھا ہے، بندگی، اور بندگی ہوتی کیا ہے وہ وسیع مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور پھر بندگی کے اصول کیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو آپ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہو، ورنہ اپنی زندگی کے مقصد سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اور جو زندگی کے مقصد سے غافل ہے وہ تو جانوروں کی زندگی بسر کر لی۔ جانور بھی ایسی زندگی بس کھا لیا اور سو لیا اور چار پھر کے ساری زندگی بسر کر دی۔ تو انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان مقصد با مقصد زندگی گزارتا ہے، وہ رب کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے۔ ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یبن آدم کے بیٹے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا بندہ کہتا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیسے عبادت کروں؟ ایسا ٹائم نہیں ملتا، مجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، میرے اتنے معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، آدم کے بیٹے، اللہ خطاب کر رہا ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہے، او آدم کے بیٹوں بات کو غور سے سنو، تفرغ لعبادتی، تم کہتے ہو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اچھا یہ تفرغ جو ہے نا، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں اس میں تکلف پایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، واقعی نہیں ہوگا، مصروفیات ہے، کاروبار نہیں کرنا، روٹی نہیں کمانی، بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، میری دیگر مصروفیات ہیں۔ ہاں ہوں گی، تم جانور تو نہیں ہو نا، تم درخت تو نہیں ہو نا ایک جگہ کھڑے اور ساری زندگی وہیں کھڑے کھڑے عبادت میں گزار دی، تم انسان ہو، تمہیں مصروفیات میں جکڑا ہوا ہے، ان میں سے تکلف کر کے تمہیں وقت نکالنا پڑے گا۔ پھر جب تم وقت نکالو گے نا، پھر مجھے بڑا مزہ آئے گا، پھر تم بڑے اچھے لگو گے۔ اور پھر اللہ انعام کیا دیتا ہے، بات کو سنیے اور بات کو ختم کرتے۔ اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام، بہت بڑا ثمرہ۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو، اگر بندہ میرے لیے وقت نکالے کوشش کر کے، بھائی دکان ہے ٹھیک ہے، لیکن جب رب کا بلاوا آئے میں دکان نہیں کھول سکتا، جب اللہ کی بات ہو یا رب کے سامنے جانا ہو، میں اس کے لیے وقت پہلے نکالوں گا، بعد میں اپنا پیٹ بھروں گا۔ یہ وقت نکالنے والا بن جائے۔ املا اللہ اکبر، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صدرک، میں تیرے سینے کو بھر دوں گا، غنا سے تیرا سینہ غنی کر دوں گا، واسد فقرک، تیری ساری فقیریوں کو دور کر دوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے یار،
اللہ کہہ رہا ہے میں تیری فقیریوں کی ذمہ داری خود لوں گا، میں دور کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَإِن لَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے بہانہ بنا لی میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں نماز پڑھوں گا کام کروں، میں رب کے لیے بندگی کا وقت نکالوں گا، میں دیگر کا معاملات کروں، فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا املا یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو اتنا مصروف کروں گا، اتنا مصروف کروں گا تو مشین بن جائے گا، سارا دن کام کرے گا، تیری ساری زندگی مصروفیات میں گزرے گی۔ بیٹا بھی کماتا ہے، بیوی بھی کماتی ہے، بچے کمائی پہ لگے ہوئے، خود بھی کمائیاں کرتا ہے، لیکن ولم اسد فقرک، تیری میں فقیریاں کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا، تیرے ماتھے پہ فقیری کا ٹھپا لگا کے رکھوں گا، ساری زندگی تو کمائے گا۔ اگر اللہ کی بندگی کے لیے وقت نکال لے گا، رب فقیریاں دور کر کے انسان کو غنی کر کے اطمینان دے دے گا۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ آج زندگیاں مقصد سے خالی، انسان زندہ لاشوں کی طرح پھر رہے ہیں، اور پیسے، عیاشی، تفریح کی ہرس میں وہی روٹین، وہی کمینگیاں، وہی کم ظرفیاں، وہی پرانی چیزیں، اور سارا کچھ گند بھی ہے، سارے معاملات ہیں، مزید لالچ کی ہرس میں زندگی تعفن زدہ ہو گئی، اور انسان چاہتا اور آ جائے، دل مانگے اور کی رٹ ہے، جو ہے اس پہ ناشکری ہے، جو نہیں ہے اس پہ لالچ ہے، اس کا شکوہ ہے، زندگی خراب ہوئی پڑی ہے۔ ہماری زندگی تو ایسے ہی بسر ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ یہ کبھی نہ بھولا کرے، یہ جو کچھ بھی ہے سب رب نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، بس اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اس کو حاصل کریں، جھکتا ہوا لیں، برکت والا لیں۔ اللہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔